رضاعت دودھ پلانے کے احکام، بچوں کو دودھ پلانے کے اصول۔ محترم ناظرین، اسلام نے ماں اور بچے کے تعلق کو مضبوط اور مقدس بنانے کے لیے دودھ پلانے، رضاعت کے اصول وضع کیے ہیں۔ یہ اصول نہ صرف جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ خاندانی اور معاشرتی تعلقات کے لیے بھی اہم ہیں۔ رضاعت کے احکام قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور یہ ہر مسلمان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں اور اگر وہ مدت پوری کرنا چاہیں، بچوں کے کھانے اور کپڑوں کا خرچ ان کے والد کے ذمے ہوگا اور یہ خرچ والد کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ نہ ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی۔ اگر ماں اور باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اور اگر والدین اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیہ دودھ پلانے والی عورت کو اس کا حق مناسب طریقے سے ادا کیا جائے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اسلام نے دودھ پلانے کو ماں کی ذمہ داری قرار دیا ہے، لیکن اگر ماں کسی وجہ سے دودھ پلانے سے قاصر ہو تو دوسرے ذرائع کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ بچے کے حقوق کا تحفظ اسلام کی ترجیح ہے اور یہ احکام اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ بچے کی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ رشتہ جو دودھ پلانے کی وجہ سے قائم ہو وہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے نسب کے رشتے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دودھ پلانے سے رشتہ قائم ہوتا ہے اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے بعد شادی اور دیگر معاملات میں وہی اصول لاگو ہوں گے جو نسبی رشتوں کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک عورت کسی بچے کو 5 یا اس سے زیادہ مرتبہ مکمل دودھ پلائے تو وہ عورت بچے کی رضاعی ماں ہے اور اس کے شوہر رضاعی والد بن جاتے ہیں اور ان کے بچے رضاعی بہن بھائی کہلائیں گے۔ اس کے نتیجے میں ان کے درمیان وہی رشتے قائم ہوں گے جو خونی رشتوں کے درمیان ہوتے ہیں اور شادی کے معاملات میں ان رشتوں کی ممانعت ہوگی۔ ناظرین، رضاعت کے احکام اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہیں جو ماں، بچے اور خاندان کے دیگر افراد کے تعلقات کو مضبوط اور پاکیزہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں میں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔